بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء ہی اس درخت کے سائے میں ٹھہرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے، مکہ میں اس وقت آپ امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ نام اس لیے مشہور تھا کہ نیک عادتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک روز آپ سے حضرت ابو طالب نے گزارش کی، اے میرے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال و زر نہیں، زمانہ ہم پر شدت اور سخت گیری کر رہا ہے، پے در پہ کئی مہنگے سمے گزرتے چلے آئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ سامان تجارت۔ یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ گیا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد تیری قوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بیچتی ہے، اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے تو بہتر ہے۔ خدیجہ کو یہ خبر ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، جو اجرت اوروں کو دیتی تھی آپ کے لیے اس سے زیادہ معاوضہ قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرارداد کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے، شام کے شہر بصرہ میں پہنچے اور وہاں کے بازار میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، یہ مقام اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو یہ راہب پہلے سے جانتا تھا، اس کے پاس آ کے پوچھا، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے کون ٹھہرا ہے؟ میسرہ نے کہا، ایک قریشی جو حرم کعبہ والوں میں سے ہے، ایک قریشی جو حرم کعبہ والوں میں سے ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے آج تک سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں ٹھہرا۔ یہ کہہ کر میسرہ سے پوچھنے لگا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور یہ سرخی کبھی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ راہب نے کہا، تب وہی آخری پیغمبر ہیں۔ اے کاش میں وہ زمانہ پاتا جب ان کے ظہور کا وقت آتا۔ اسی سفر میں یہ بات پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال لے کے مکہ مکرمہ سے چلے تھے، وہ بصرہ کے بازار میں فروخت کر کے وہاں سے نیا مال خریدنے لگے۔ اس دوران ایک شخص کے ساتھ کسی چیز میں بائع طے ہو رہا تھا کہ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، میں پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ میسرہ کو راہب نے تنہائی میں کہا، خدا کی قسم یہ پیغمبر ہیں، اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم یہ وہی ہے جس کی صفت ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہ سب باتیں میسرہ نے ذہن نشین کر لیں۔ آخرکار تمام قافلے واپس چلے۔ میسرہ کی نگاہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ جب دوپہر ہوتی اور گرمی پڑتی تو دیکھتا کہ حضرت تو اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ آپ کا گویا غلام بن گیا۔ واپسی میں جب مقام مرہ زہران پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، آپ خدیجہ کے پاس جائیے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائیے۔ آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو جو نفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے، یہاں تک کہ ظہر کے وقت مکہ پہنچے۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانہ میں چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جن میں ایک نفیسہ بنت منیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ حالت دکھائی دی تو نہایت تعجب ہوا۔ پھر سیدہ خدیجہ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا۔ آپ اس بات سے بہت خوش ہوئیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی، جن کا اسم گرامی عبداللہ بن صوب ہے، اور یہ امت محمدیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو بے اثر فرما دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلام لا چکے تھے،
لیکن سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے حضرت ابو مسلم خولانی کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اس سے مشورہ دیا کہ ان کو جلاوطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروکار کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلاوطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ان کے لیے ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور حضرت صدیق اکبر آپ کے خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو یوں نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے، حضرت ابو مسلم نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا، ہاں، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ فرمایا، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ وہی صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرتے مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں سیدنا صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امد محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔